بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے التوکید، تاکید۔ تاکید کوئی شخص کوئی بات کہہ دیتا ہے اور سامع کو وہم ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا مقصود نہیں تھا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے متکلم یا تو تاکید معنوی کا استعمال کرتا ہے۔ تاکید معنوی کا مطلب یہ ہے کہ 6 کلمے ہیں: نفس، عین، کلن، جمیعن، کلا اور کلتا۔ اس کو موقع محل کی مناسبت سے اس کو استعمال کر کے اس بات کو پکا کر دیتا ہے کہ نہیں، جو بات میں نے کہی ہے وہی صحیح ہے اور میرا مقصود وہی ہے جو آپ نے سنا ہے۔ اور یا پھر وہ تاکید لفظی کرتا ہے۔ تاکید لفظی اس طرح سے کہ جو بات اس نے کہی ہے اسی کو ریپیٹ کر دیتا ہے، دوبارہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہی میرے مراد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تو یہ تاکید ہے۔ اور یہ جو تاکید ہوتا ہے، چونکہ یہ تابع ہے، کلام میں ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اپنے جو ہے وہ مؤکد کا اس کا تابع ہوتا ہے۔ اور اس تاکید میں پھر ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو راجع ہوتی ہے مؤکد کی طرف، اور وہ مؤکد کے موافق ہوتا ہے، یعنی اس کے موافق ہوتا ہے اعراب میں، تثنیہ میں، جمع میں۔ تو تاکید مثالیں پہلے دیکھ لو۔ حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے وزیر نے بات کی، نفسہ خود وزیر نے ہی، یعنی کوئی شخص اگر کہے کہ حدثنی الوزیر، مجھ سے وزیر نے بات کی، تو کوئی کہے گا کہ شاید وزیر نے بات نہیں کی ہوگی بلکہ وزیر کے کسی وکیل نے، اس لیے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ وزیر بات کرے کسی سے۔ حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے وزیر نے خود ہی بات کی۔ قابلت الوزیر نفسہ، میں نے وزیر سے خود ہی ملاقات کی۔ کتبت الی الوزیر نفسہ، میں نے وزیر کو خود ہی لکھا، اس کو خط لکھا۔ تو دیکھ رہے ہو آپ کہ وزیر اگر وہ مجرور ہے تو نفسی ہی کو بھی مجرور لایا گیا، اور قابلت الوزیر میں وزیرہ منصوب ہے تو نفسہ کو بھی منصوب لایا گیا، اور حدثنی الوزیر نفسہ اس میں وزیر مرفوع ہے تو نفسہ کو بھی مرفوع لایا گیا۔ تو یہ جو نفسہ، نفسی، یہ جو 3 دفعہ ایک کلمہ استعمال ہوا، اس کو کہتے ہیں توکید۔ اور اس سے جو پہلے اسم ذکر ہوا ہے وزیر، وہ مؤکد ہے، تو یہ اپنے توکید کے تابع ہے۔ احترقت الدار، گھر جل گیا۔ اگر کوئی اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ گھر جل گیا، تو کوئی کہے گا کہ ہاں گھر جل گیا ہوگا، 1 کمرہ 2 کمرے اور اس میں سے کچھ فرنیچر وغیرہ۔ لیکن جب وہ کہتا ہے احترقت الدار کلھا، نہیں، سارا کا سارا گھر جل گیا۔ قرأت الکتاب کلھہ، میں نے کتاب پڑھ لی۔ کوئی کہے گا ہو سکتا ہے کچھ صفحے پڑھ لی ہو، نہیں، کلھہ سارا کا سارا پوری کتاب پڑھ لی۔ فرغت من الاعمال کلھا، وہ لڑکی، عورت، وہ اعمال سے، کام کاج سے فارغ ہو گئی۔ کلھا تمام کاموں سے فارغ ہو گئی، صرف 1 2 سے نہیں۔ تو یہ جو کلو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور یہ اس لفظ میں سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے پہلا لفظ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی۔ نجح الاخوان کلاہما، دونوں بھائی جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ کوئی کہے گا ہو سکتا ہے ایک کامیاب ہو، دونوں کامیاب نہ ہو۔ ذبحنا الکبشین کلیہما، ہم نے دونوں مینڈوں کو ذبح کیا۔ سکننا فی المنزلین کلیہما، ہم نے رہائش اختیار کر لی دونوں گھروں میں۔ تو اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ 2 گھروں میں سے ایک گھر میں ہوں گا، نہیں، کلیہما دونوں میں۔ تو کلا اور کلتا جو ہے یہ اس کے لیے آتا ہے مثنیٰ کے لیے۔ باقی فرق یہ ہے کہ کلا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کلا یہ مذکر مثنیٰ کے لیے آتا ہے اور کلتا مثنیٰ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ رأیت التمساح التمساح، یہ اس کے بعد والی مثالیں ہیں۔ اس میں تاکید لفظی آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تاکید لفظی کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ رأیت التمساح، میں نے مگرمچھ کو دیکھا۔ تو کوئی کہے گا ہو سکتا ہے اس نے کسی مچھلی کو دیکھا ہوگا، کسی اور جانور کو دیکھا ہوگا، تو تمساح کو نہیں دیکھا ہوگا، نہیں، تمساح مکرر لایا گیا، اسم کو مکرر لا کر یہ تاکید لفظی قائم کر دیں۔ حضر الغائب، حاضر ہو گیا، غائب حاضر ہو گیا، تو اب حضر فعل کو مکرر لایا گیا کہ حاضر ہوا غائب، ہاں جی حاضر ہوا۔ لا اخون العہد،
لا اخون العہد، میں وعدے کی خیانت نہیں کروں گا، لا مقرر لایا گیا کہ بالکل بھی نہیں کروں گا، انت الملوم انت الملوم، آپ ہی ملامت ہو، آپ ہی ملامت ہو، کہیں آپ کو شبہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے میں ملامت نہیں ہوں گا کوئی اور ہوگا، نہیں، آپ ہی کی غلطی ہے، آپ ہی کی غلطی ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ تاکید لفظی کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے والے جو ہے وہ تاکید معنوی کہلاتے ہیں۔ اذا قلت حدثني الوزیر، جب آپ کہتے ہو کہ مجھ سے وزیر نے بات کی، فقد یستعظم السامع ذلك، تو کبھی سامع اس بات کو بڑا سمجھتا ہے، لأن محادثة الوزراء ليست من الامور الهينة، اس لیے کہ وزیروں سے باتیں کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ وربما يتوهم ان الذي حادثك، ہو سکتا ہے کہ وہم ہو جائے، وربما یتوہم، وہم ہو، ان الذی حادثک هو وکیلہ، یا وربما یتوہم السامع، سامع کبھی یہ وہم بھی کر سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ سے بات کی ہے وہ اس کا وکیل ہے یا اس کا امین و سر ہے جو جنرل سیکریٹری ہے، او رجل آخر من مساعدہ، یا اس کے جو چمچے ممچے ہوتے ان میں سے کوئی اور شخص ہے، وانک ذکرت لفظ الوزیر سہوا، اور یہ اس کو وہم ہوگا کہ آپ نے جو وزیر کا لفظ استعمال کیا وہ غلطی سے بھول کر استعمال کیا، او قصدت به شخصا آخر ممن اسلفنا، یا پھر آپ نے اس سے مراد یہ جو گزشتہ ہم نے لوگ ذکر کیا ہے جیسے کہ امین السر یا وکیل یا کوئی اور مساعد، یہ آپ کا مراد تھا اور آپ نے نام لیا وزیر کا۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَا يَتَسَرَّبَ مِثْلَ هَذَا التَّوَهُمْ إِلَى ذِهْنِ السَّامِعِ، آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس طرح کا جو توہم ہے یہ وہم یہ سامع کے ذہن تک سرایت نہ کرے اور اس تک جو ہے وہ لیک نہ ہو، تسرب کہتے ہیں لیک ہونے کو، تو یہ لیک نہ ہو اس تک، تو فرمایا کہ فذکر کلمۃ نفسہ، تو آپ نفسہ کا جو کلمہ ہے اس کو ذکر کر لو بعد لفظ الوزیر، وزیر کے لفظ کے بعد، وقل، اور تم کہو حدثنی الوزیر نفسہ، مجھ سے وزیر نے خود ہی بات کی، اعلی نحو ما فی المثال الاول، بالکل اسی طرح سے جیسے پہلی مثال میں ہے۔ فإنک ان فعلت ذلک، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اکد المعنی الحقیقیہ، تو آپ حقیقی معنی کی تاکید کر لو گے، ولم یبق هناک مجال للتوہم، اور وہاں پر کوئی مجال توہم کا باقی نہیں رہے گا۔ ومن اجل ذلك تسمى کلمۃ نفسہ فی الامثلۃ الاولى توکیدا، اس وجہ سے یہ جو کلمہ ہے نفسہ یا نفسہ یا نفسہ، یہ پہلی مثالوں میں توکید کہلاتا ہے۔ ویسمى اللفظ السابق وهو الوزیر مؤکدا، اور اس سے پہلے جو لفظ ہے جو کہ وزیر ہے وہ مؤکد کہلاتا ہے۔ ومثل کلمۃ النفس فیما تقدم کلمۃ عین، عین کلمہ بھی اسی طرح سے ہی ہے جس طرح سے وزیر عفوا نفسہ ہے، تو نفسہ ہو یا عین ہو دونوں ایک ہی معنوں میں ہیں۔ وَإِذَا قُلْتَ احترقت الدار، جب آپ نے کہہ دیا کہ گھر جل گیا، فقد یستعظم السامع ذلك ايضا، سامع کبھی اس کو بھی بڑا سمجھے گا، کہے گا کہ نہیں گھر کیسے جل گیا، ويقول في نفسه، اور اپنے دل میں کہے گا لعل الذي احترق في الدار اثاثها او ابوابها او غرفه من غرفها، کہ جو چیز جل گیا ہے گھر میں وہ اس کا اثاث ہے، فرنیچر ہے، یا اس کے دروازے ہے، یا کوئی کمرہ ہے کمروں میں سے۔ ويتوهم انك ذكرت لفظ الدار سهوا، اور وہ یہ وہم کرنے لگتا ہے کہ آپ نے جو لفظ الدار ذکر کیا یہ غلطی سے ذکر کیا۔ فاذا اردت ان تدفع عنه مثل هذا الوهم، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس سے اس طرح کے وہم کو زائل کر دے، دفع کر دے، فزد کلمۃ کلھا، آپ کلھا کا جو کلمہ ہے اس کو زیادہ کرو، وقل، اور آپ کہو احترقت الدار کلھا، کہ گھر جل گیا مکمل طور پر، اعلی نحو ما فی المثال الرابع، جس طرح کی چوتھی مثال میں ہے۔ فبذلک یتأکد المعنی الحقیقی عند السامع، اس طرح سے حقیقی جو معنی ہے وہ سامع کے ہاں متأکد ہو جاتا ہے کہ ہاں سارا گھر ہی جل گیا۔ ولا يبقى له في الفهم مذهب آخر يذهب إليه، اور اس کی سمجھ میں اس کے لیے اور کوئی مذہب نہیں ہوتا کہ جس کی طرف وہ جائے۔ ومن اجل ذلك يسمى لفظ كل في الامثله الثلاثه الثانيه توكيدا ايضا، اس وجہ سے یہ جو کل کا لفظ ہے دوسری مثالوں میں، دوسری تین مثالوں میں، یہ بھی توکید کہلاتا ہے۔ وَيُؤَكَّدُ بِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الشُّمُولِ وَالْعُمُومِ، اور اس کے ذریعے سے تاکید کی جاتی ہے کہ جب شمول اور عموم کا ارادہ ہوتا ہے کہ مکمل کو ہم نے بتا دینا ہے کہ سارا کا سارا، اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ كَلِمَةُ جَمْعٍ، اور اسی جیسا ہے جمع کلمہ بھی، کہ جس طرح کل شمول اور عموم کا
کے قصد کے لیے تاکید کے طور پر آتا ہے، اسی طرح سے جمع بھی آتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ نَجَعَ الْأَخَوَانِ نَجَحَ الْأَخَوَانِ، جب آپ کہہ دیتے ہو کہ دونوں بھائی کامیاب ہوئے، فَقَدْ يَسْتَكْثِرُ السَّامِعُ ذَلِكَ، تو کبھی کبھی سامع کہے گا کہ یہ تو بہت زیادہ ہوا ہے یار۔ وَيَظُنُّ أَنَّ الَّذِي نَجَحَ هُوَ أَحَدُهُمَا، اور وہ خیال کرتا ہے کہ جو کامیاب ہوا ہے وہ ایک کامیاب ہوا ہے، دونوں نہیں ہوئے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَدْفَعَ عَنْهُ هَذَا الظَّنَّ، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس سے اس گمان کو دفع کر دو، فقل، تو تم کہو نجح الاخوان کلاہما، یہ جو دو بھائی ہیں نا دونوں ہی کامیاب ہوئے، لیتأکد المعنى الذي اردت، تاکہ وہ معنی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ مؤکد ہو۔ ولذلك تسمى کلمۃ کلا توکیدا، اس وجہ سے کلا جو کلمہ ہے یہ بھی توکید کہلاتا ہے۔ وہی لافادۃ الشمول، اور یہ شمول کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا اور شمول کا، کہ سب کو شامل، اور بالکل اسی طرح سے جیسے کل اور جمع ہے۔ ولا يؤکد بها الا المثنى المذکر، کلا سے تاکید جو کی جاتی ہے وہ صرف مثنی مذکر کی جاتی ہے۔ ومثلها فی المعنى والتوکید کلمۃ کلتا، اسی طرح سے معنی اور توکید میں کلتا بھی ہے، غیر ان هذه للمثنى المؤنث، بس فرق اتنا سا ہے کہ یہ جو کلتا ہے یہ مثنی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ ولما كانت الفاظ التوکید ستة التي مرت بک، اور جب توکید کی جو الفاظ تھے 6 جو آپ کے سامنے گزرے ہیں، النفس والعین وکل وجمیع وکلا وکلتا، توافق الاسماء المؤکدہ بها فی المعنى، کہ یہ ان اسماء کا موافق ہے کہ جن کی یہ تاکید کرتے ہیں معنی میں، وہ تو خالفها فی اللفظ، اور لفظ میں مخالفت کرتا ہے، سمیت توکید بها توکیدا معنویا، اس توکید کو توکید معنوی کہا گیا۔ وبالبحث فی جمیع الفاظ التوکید المعنوی التي تراها فی الامثلة المتقدمہ، جب آپ توکید کے تمام الفاظ میں غور کرتے ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں گزشتہ مثالوں میں، وفی جمیع الامثلة الاخرى، اور دوسری بھی اور مثالوں میں، تجد اولا، آپ پہلے یہ پا لیتے ہیں، انہا تتبع المؤکد فی اعرابہ، کہ یہ اپنے اعراب میں مؤکد کے تابع ہیں۔ وثانیا، اور دوسرا یہ آپ دیکھتے ہیں، ان کل لفظ منہا، کہ ہر ایک لفظ ان میں سے، یشتمل علی ضمیر، تو وہ مشتمل ہے ایک ضمیر پر، یطابق المؤکد فی تذکیرہ و تانیثہ، کہ وہ ضمیر بھی موافقت کرتا ہے، مطابقت کرتا ہے مؤکد کی تذکیر اور تانیث میں، افراد اور تثنیہ اور جمع میں۔ انظر الی الامثلة الاربعۃ الاخیرہ، آخری 4 مثالوں کو بھی دیکھو، تجد الفاظا مکررہ، آپ وہاں پر کچھ الفاظ مکرر پاؤ گے، وہ ہے تمساح، اور اسم ہے یہ، حضر یہ فعل ہے، لا حرف ہے، اور انت الملوم یہ جملہ ہے۔ کبھی جملہ مکرر آتا ہے، کبھی ایک لفظ مکرر آتا ہے جو کہ اسم ہو، کبھی فعل مکرر آتا ہے، کبھی حرف۔ وَإِذَا بَحَثْتَ فِي سَبَبِ هَذَا التَّكْرَارِ، جب آپ اس تکرار کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یہ مکرر کیوں ہے، لم تجد سوى أن المتكلم أراد أن يؤكد اللفظ الذي ظن أن السامع قد يفهم منه خلاف المقصود، آپ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے کہ اس لفظ کو مؤکد کر دے کہ جس کو سامع نے خیال کیا ہے کہ شاید اس کا مقصود اس سے کچھ اور تھا، خلاف المقصود۔ ولذلك يسمى كل لفظ من الالفاظ المعادة هنا توکیدا، اس وجہ سے ہر لفظ، یہ جو الفاظ دہرائے گئے ہیں یہاں پر، ان کو توکید کہا جاتا ہے۔ ولما كان التوکید في هذه الامثلة لم يحصل الا بتکرار اللفظ واعادته، جبکہ توکید ان مثالوں میں حاصل نہیں ہوا مگر لفظ کو مکرر اور بار بار لانے سے، کہ دوسری دفعہ لایا گیا، سمیت توکید ہونا لفظیا، یہاں پر اس توکید کو توکید لفظی کہا گیا۔ وہو کالتوکید المعنوی، یہ بھی توکید معنوی ہی کی طرح ہے، فی انہ یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، کہ یہ اپنے ما قبل کا اعراب میں موافق ہے اور اس کے تابع ہے۔ قاعدوں کو دیکھو، التوکید تابع یذکر فی الکلام، توکید یہ تابع ہے، کلام میں ذکر ہوتا ہے، اور کس لیے ذکر ہوتا ہے، لدفع ما قد یتوہمہ السامع مما لیس مقصودا، اس توہم کو دور کرنے کے لیے کہ جو سامع کو ایک وہم ہوتا ہے کہ جو مقصود نہیں ہوتا، سامع کو وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ مقصود نہ ہو، تو اس کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے تاکید لایا جاتا ہے۔ وہو نوعان، اور یہ تاکید 2 قسم پر ہے، معنوی و لفظی، ایک توکید معنوی ہے اور ایک توکید لفظی ہے۔ التوکید المعنوی یکون بالفاظ، تاکید معنوی الفاظ سے ہوتا ہے، نفس، عین، کل، جمیع، کلا اور کلتا۔ ویجب ان یتصل کل منها بضمیر یطابق المؤکدہ، اور یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ ہر ایک ان میں سے، نفس، عین، کل اور جمیع اور کلا اور کلتا،
یہ سب جو حروف ہے، چھ الفاظ ہیں، یہ متصل ہو ہر ایک ان میں سے ایک ضمیر پر کہ جو مطابق ہو مؤکد کے. اور تاکید لفظی کس کو کہتے ہیں؟ یکون باعادۃ اللفظ، کہ لفظ کو مکررن لایا جاتا ہے، اسمن او فعلن او حرفن او جملتن، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو یا جملہ ہو، ان کو مکرر لا کر آپ تاکید کر سکتے ہیں.